نواز شریف اور ان کی فیملی کے حوالے سے براڈ شیٹ LLC کو انسٹرکشنز ایشو، اور یہ کہ اس جو لندن میں ہونے والی میٹنگ میں تلخی کیوں ہوئی، بات لڑائی تک کیوں پہنچے، ہم آپ کو وہ ساری تفصیلات بتائیں. فل سوئنگ میں تھی. سب سے پہلے جو چیئرمین تھے جنہوں نے سائن کیا تھا وہ تھے جنرل امجد کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا اس وقت کئی مہینوں تک براڈ شیٹ نے کسی قسم کی کوئی پروگرس رپورٹ نہیں دی کہ 4 اپارٹمنٹس ان کے آلریڈی پبلک نالج میں تھے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملا. براڈ شیٹ اور پرویز مشرف کی حکومت کے درمیان ہونے والے ایسٹس ریکوری اگریمنٹ کو جسے سن 2000 میں سائن کیا گیا تھا، اسے 2003 کے اینڈ پر جنرل منیر حفیظ نے جو اس وقت نیب کے چیئرمین تھے انہوں نے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا. ہم آپ کو وہ وجہ بتائیں گے کہ جنرل منیر حفیظ اس فیصلے پر کیوں پہنچے. لندن میں ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی تھی 2002 سپٹمبر میں، جس میں جنرل منیر حفیظ نے خاص طور پر نواز شریف اور ان کی فیملی کے حوالے سے براڈ شیٹ LLC کو انسٹرکشنز ایشو کی تھی. نئی انسٹرکشنز انہوں نے دی تھی. اس کے علاوہ مختلف جو بینک اکاؤنٹس تھے، جو بینک ڈیفالٹرز تھے پاکستانی، ان کے حوالے سے بات چیت ہوئی. اور یہ کہ اس جو لندن میں ہونے والی میٹنگ میں تلخی کیوں ہوئی، بات لڑائی تک کیوں پہنچے، ہم آپ کو وہ ساری تفصیلات بتائیں گے. اس سے پہلے جب یہ بتانا ضروری ہے کہ جنرل منیر حفیظ نے ایک ایسے وقت میں نیب کو ٹیک اوور کیا جب نیب نے اس وقت اس کا جو پرویز مشرف کے انڈر جو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو تھی وہ فل سوئنگ میں تھی. سب سے پہلے جو چیئرمین تھے جنہوں نے سائن کیا تھا وہ تھے جنرل امجد. وہ اگریمنٹ سائن کرنے کے صرف چند مہینوں کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے تھے اور ان کا پرویز مشرف سے ایکچولی ڈس ایگریمنٹ تھا جس کے اوپر انہوں نے چھوڑا تھا. اس کے فوراً بعد جنرل مقبول آئے. تقریباً 1 سال تک جنرل مقبول نے اس اگریمنٹ کو دیکھا اور اس کی جو پروگرس یا ادروائز جو بھی سچویشن تھی اس کو ریویو کیا. اور اس کے بعد جب جنرل منیر حفیظ آئے انہوں نے آ کر سب سے پہلے جو کام انہوں نے کیا، اور ان کے قریبی ذرائع سے بھی ہماری بات ہوئی ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے آ کر براڈ شیٹ کی فائل منگوائی. براڈ شیٹ کی جو فائل انہوں نے منگوائی اس کے بعد انہوں نے براڈ شیٹ سے کہا کہ آپ ہمیں پروگرس رپورٹ دیں، اس لیے کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا اس وقت کئی مہینوں تک براڈ شیٹ نے کسی قسم کی کوئی پروگرس رپورٹ نہیں دی تھی. اور پھر جنرل منیر نے ان سے مختلف سوالات پوچھے، کورسپانڈنس ہوئی اور تقریباً 7 مہینے گزر گئے. اس عرصے میں جنرل منیر نے یہ کہا براڈ شیٹ سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو مختلف ٹارگٹس ہیں ان ٹارگٹس کے اوپر کام کیا رہا. ان پرٹیکولر ان سے پوچھا گیا کہ جو نواز شریف کے ایسٹس ریکوری کے حوالے سے جو براڈ شیٹ کے دعوے تھے، جو وعدے تھے، جو ایشورنسز دی گئی تھی، اس حوالے سے پروگرس کیا. تقریباً 7 سے 8 مہینے تک جواب ہی نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ پھر نیب نے جو براڈ شیٹ نے اس عرصے میں کچھ ڈیمانڈز کی، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے کہ ہمیں مختلف کیسز کے حوالے سے اسسٹ کیا جائے، مختلف لوگوں کے حوالے سے وارنٹس کی وہ ایشو کروائے جائیں، ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ بھیجی جائیں. جو ساری چیزیں جو ریکارڈ شو کرتا ہے کہ اس وقت ایکچولی نیب نے کوآپریٹ کیا. جنرل منیر نے خاص طور پہ ٹاسک کیا تھا نیب کو کہ فلی جو جس قسم کا بھی کوآپریشن براڈ شیٹ مانگ رہی ہے وہ اس کو دیا جائے، اور یہ ہوتا رہا. لیکن پھر معاملات آگے بڑھے اور اس حد تک معاملات پہنچے کہ پھر جنرل منیر کو لندن آنا پڑا. اور لندن میں ان کی جو براڈ شیٹ LLC کے اس وقت جو لیڈ کر رہے تھے جیری جیمز جو دیگر لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی یہاں پر تفصیلی ملاقات ہوئی. ان میٹنگ میں بہت امپورٹنٹ باتیں، بہت دلچسپ باتیں. سب سے پہلے اس میٹنگ میں جو مختلف دیگر ایشوز کے اوپر بات تھی وہ تو ضرور ہوئی، لیکن سب سے پہلے نواز شریف کے حوالے سے بات ہوئی. اور آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اس سے پہلے آلریڈی یہ ہو چکا تھا کہ اس وقت تک جو براڈ شیٹ ہے اس نے ایک ڈیٹیکٹو کمپنی ہائر کی تھی جس کا نام تھا میٹرکس ریسرچ. میٹرکس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ نواز شریف اور ان کے فیملی کے 8 افراد کے ایسٹس ڈھونڈیں. میٹرکس نے تقریباً 1.25 سال 1.5 سال کا ٹائم گزارا. انہوں نے اس عرصے میں انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا نواز شریف کو، ان کے فیملی کے 8 افراد کے، اور سر اینتھنی ایونز کی ججمنٹ میں بھی اس چیز کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد انہوں نے جو انویسٹیگیشن کی اس انویسٹیگیشن میں ان کو نواز شریف کی فیملی کے اوپر ان کے اوپر کوئی چیز اللیگل یا مائنس جو وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ نہیں ملی. یہ چیز انہوں نے جو میٹرکس کے جو CEO تھے، جو ڈائریکٹر، جو فاؤنڈنگ ڈائریکٹر تھے جیمز بائن، وہ پاکستان گئے. انہوں نے جا کر نیب کو پریزنٹیشن دی جس میں جو نیب کو پسند نہیں آئی، اس لیے کہ نیب کو جس گن کی تلاش تھی، جو نیب کو جو دھواں چاہیے تھا، جو ان کو وہاں سے وہ چیز چاہیے تھی مٹیریل، وہ نہیں مل سکا. یعنی کہ جس قسم کی چیزیں جو آلریڈی پبلک نالج میں تھیں، ایون فیلڈ کے 4 اپارٹمنٹس ان کے آلریڈی پبلک نالج میں تھے، اس کے علاوہ ان کو
کچھ نہیں ملا. لیکن اس تناظر میں جب لندن میں یہ میٹنگ ہوئی تقریباً 2 سال کے 2002 اگست سپٹمبر کی بات ہے, اس میں جنرل منیر نے سے جیری جیمز نے پوچھا کہ آپ کے ایک تو ہم نے 4.5 لاکھ £500,000 ہم نے میٹرکس پہ خرچ کر دیے, تو اس سے تو ملا کچھ نہیں, اور جو ایویڈنس ہم نے پاکستان کو دیا ہے اس ایویڈنس کے اوپر پاکستان سمجھتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف کچھ کارروائی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ کچھ کرمنالٹی یا غلط چیز اس میں اس وقت براڈ شیٹ اور ان کی جو جس کو سب کانٹریکٹ کیا ہوا تھا میٹرکس کی جو ڈیٹیکٹیوز تھے جو جاسوس تھے ان کو کچھ نہیں ملا. لہٰذا اب کرنا کیا ہے. وہاں پر بہت امپورٹنٹلی ایک بات ہوئی جب انہوں نے جنرل منیر سے پوچھا کہ کیا ہم نواز شریف کے اوپر انویسٹیگیشن جاری رکھیں. اس پر جنرل منیر نے ان کو کہا کہ انویسٹیگیشن بالکل جاری رکھیں. انہوں نے کوٹ ان کوٹ کہا کہ یو مسٹ کنٹینیو دس انویسٹیگیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نیا پاور آف اٹرنی دیا, اور اس پاور آف اٹرنی کا مقصد یہ تھا جو اس وقت سائن کیا جنرل منیر نے, اس کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کو جو برطانوی ہوم آفس ہے اس کے ذریعے بھی دیکھا جائے کہ ان کے خلاف برطانوی حکومت اگر کچھ ڈھونڈ کے دے سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے براڈ شیٹ کو مینڈیٹ دیا کہ آپ فردر انویسٹیگیشن کریں اس کے حوالے سے. اس پر جو جیری جیمز ہے انہوں نے کہا کہ اچھا ہم وہ انویسٹیگیٹ تو کرتے ہیں, لیکن وہ تقریباً جو £500,000 5 لاکھ پاؤنڈ کی جو اماؤنٹ اب پہلے ہم نے دینی ہے وہ ایز اے ٹوکن آف گڈ فیتھ اگر آپ ہمیں دے دیں مہربانی ہوگی, چونکہ وہ ہم نے خرچ کیے تھے. اس پر جنرل منیر نے ان کو کہا کہ آپ کا اگریمنٹ یہ تھا کہ اس کیسز پہ انویسٹ آپ نے کرنا ہے, اور اس انویسٹمنٹ کے بعد جو ایسٹس ریکور ہوں گے اس کے اوپر آپ کو 20% ملے گا, لیکن آپ نے یہاں پر ایسٹس تو ملے نہیں, آپ ہم سے £500,000 مانگ رہے ہیں. لہٰذا یہ ایک معاملہ تھا جس پر جنرل منیر نے ان کو صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی کے پیسے نہیں دیں گے. لیکن انہوں نے واضح طور پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی جو ٹارگیٹنگ ہے, نواز شریف چونکہ چیف ٹارگیٹ تھے, جنرل منیر حفیظ نے کہا کہ نواز شریف کی ٹارگیٹنگ اور ان کی فیملی کی جاری رہنی چاہیے. اس کے علاوہ دیگر ایشوز بھی ڈسکس ہوئے جس میں انہوں نے جو براڈ شیٹ سے کہا کہ ان کو پورا ان کو چارٹ دیا کہ یہ مختلف کورسپونڈنس ہوئی ہے, جو پروگرس آپ سے کہی جا رہی ہے وہ آپ نہیں دے رہے. اس میں جو براڈ شیٹ انہوں نے کہا کہ جو جمیل انصاری ہیں ان کو ٹارگٹ لسٹ میں ڈالا جائے جو ایڈمرل منصور الحق تھے. اس میٹنگ میں یہ بات کلیئر ہوئی, اور جنرل منیر نے ان کو کہا کہ جو ٹوٹل کنٹریبیوشن تھا, اور یہ بات جنرل منیر نے جج کے سامنے بھی کہی کہ براڈ شیٹ کا پورے جو جتنے عرصے تک یہ کانٹریکٹ تھا صرف ایک کنٹریبیوشن تھا, اور وہ تھا ایڈمرل منصور الحق سے جو تقریباً $7.5 ملین امریکہ سے جو ریپیٹریٹ ہوئے جو پکڑے گئے. لیکن وہ والی جو فائنڈنگز تھی اس کے پورے جو انیشیل پیپر ورک انٹیلیجنس اور اس کے اوپر جو ایسٹس کی ڈیٹیل ہے وہ براڈ شیٹ کو ساری کی ساری پاکستان نے دی. نیب نے صرف اور جو براڈ شیٹ نے امریکہ میں صرف اور صرف ان کو خط لکھے, وہاں پہ وکلا سے ان کو خط لکھوائے, اور ان کو صرف تھوڑا سا یہ ان کو انکمفرٹیبل فیل کروایا کہ اب آپ کے ایسٹس کا بھی پتہ, اور آپ کو ہم یہاں پر خط بھیجتے رہیں گے اور یہاں آپ کو ٹربل ہوگی. اس کے بعد ایڈمرل منصور الحق نے یہ سمجھا کہ یہ معاملہ میڈیا میں جانا ہے, حالات مشکل ہوں گے, اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ نیب کے ساتھ پلی بارگن کرے, اور جو پلی بارگن انہوں نے کی وہ انہوں نے ڈائریکٹلی کی جنرل منیر کے ساتھ. جنرل منیر کے ساتھ وہ ملے, انہوں نے اگری کیا کہ یہ وہ پیمنٹ ہے وہ ان کو دیں گے. یہ اس کا کانٹیکس تھا. اگر تو ایڈمرل منصور الحق سٹینڈ لے لیتے کہ یہ ان کی اپنی انہوں نے کمیشن لیا تھا وہ جو بھی سلسلہ تھا, اور یہ کہ اس کو نہیں دیں گے, لیگلی ان کے لیے کچھ مسئلہ اس حوالے سے بہت مشکل تھا کہ براڈ شیٹ کچھ کر سکتی, کیونکہ براڈ شیٹ کھیل رہی تھی صرف اور صرف جو پاکستان کی جو پاور آف اٹرنی تھی اس کی بیس پر. اس پر ان کی بات ہوئی. لیکن جب یہ ایسٹس ریکوری ہوئی, جب 7.5 ملین پہنچے, تو اس وقت براڈ شیٹ نے پاکستان کو جو انوائس بھیجی وہ 20% ریٹ ہے جو ان کا تھا اس پہ نہیں, بلکہ انہوں نے 28% کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ جو ٹوٹل ریکورڈ ایسٹ ہے جو ویلیو ہے اس کے اوپر آپ 28% دیں. جنرل منیر نے ان سے پوچھا کہ یہ 28% کیسے بنا. اس پر براڈ شیٹ نے کہا کہ یہ 20% تو کمیشن ہے, 8% آپ ہمیں بونس دے دیں, اور یہ بھی جھوٹ بولا کہ اس بونس کا جو وعدہ ہے وہ پچھلے نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ کر چکے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو جمیل انصاری ہیں جو ایڈمرل منصور الحق سے لنکڈ ہیں ان کو ایڈ کیا جائے. اس پر جو پاکستانی ڈیلیگیشن تھا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس وقت 111 ٹارگٹس ہیں ان ٹوٹل. اگر آپ دیکھیں جائے اس کے بعد جو بینک ڈیفالٹرز کی بھی اگر لسٹ شامل کی جائے تو تقریباً 200 ٹارگٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ 200 ٹارگٹس ہیں, 3 سال ہونے کو ہیں, آپ نے زیرو پروگرس آپ نے کوئی پروگرس نہیں دی. لہٰذا اب آپ ایک اور بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو شامل کیا جائے ٹارگٹ لسٹ میں. جنرل منیر نے ان سے پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہونا, آپ جو 200 بندہ اس کے اوپر تو آپ کو مل کو کچھ نہیں رہا, اور یہاں پر یہ ہو رہا. پلس انہوں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جو عامر لودھی تھے, عامر لودھی اس وقت مونیکو میں تھے, کہ ان کے اوپر ہم نے آپ کو ایکسٹریڈیشن وارنٹ وہاں سے ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ ہم نے فائل کی, اور وہ آپ سے پکڑے نہیں گئے, وہ بھاگ گئے. اور یہ انہوں نے باقی جو ٹارگٹس تھے ان کا پوچھا.
جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ شامل تھے، آصف علی زرداری بھی تھے، اور وہ بھی نواز شریف کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر تھی اس میں وہ آتے تھے کہ ان کے اوپر پروگریس کیا کوئی ٹینجیبل پروگریس، ٹینجیبل رزلٹ ہے۔ براڈ شیٹ کے پاس صرف اور صرف کمیشن مانگنے کے اور یہ کہ ہم سے یہ تعاون کیا جائے، وہ کیا جائے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک بہت اہم بات ہوئی، اور آفتاب شیرپاؤ صاحب کے حوالے سے براڈ شیٹ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے آپ کو آفتاب شیرپاؤ کے حوالے سے انفارمیشن دی، اور بہت بڑی انفارمیشن ہے، اور یہ کہ ہم نے ان کے نیو جرسی میں ان کے اکاؤنٹس پکڑے، ایسٹس پکڑے، لہذا ان کو ایک دم آپ اریسٹ وارنٹ گرفتار کریں، ان کے اوپر چارجز فریم کریں۔ اس پر جو جنرل منیر نے ان سے کہا کہ جو انفارمیشن آپ نے ہمیں دی ہے وہ انفارمیشن صرف اور صرف یہ ہے کہ 2 بینکس ہیں جس میں ان کے اکاؤنٹس ہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ اور آپ نے نہیں دیا، اور صرف اس بنیاد پر کسی کے اوپر چارج نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی قسم کا کیس ڈالا جا سکتا ہے۔ پھر بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ جو انفارمیشن براڈ شیٹ نے اس وقت دی تھی، اس انفارمیشن کی بیس پر آفتاب شیرپاؤ سے جو پاکستان سے باہر 1 روپیہ بھی ریکور نہیں ہوا۔ آفتاب شیرپاؤ کے جو معاملات تھے پاکستان میں وہ کورٹس کے ذریعے چلے، وہ پاکستان کے انٹرنل تھے، ایکسٹرنل ان سے کچھ بھی نہیں پکڑا گیا۔ نواز شریف کے حوالے سے بہت اس میٹنگ میں ایک اور جو ڈسکشن ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو براڈ شیٹ کو یہ شبہ تھا کہ نواز شریف جو پاکستان سے باہر چلے گئے سعودی عرب، براڈ شیٹ کا یہ خیال تھا کہ نواز شریف کی اور جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی کچھ سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور نواز شریف کو بہت بڑی اماؤنٹ دے کر گئے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس بات کا شک اور شبہ ہے۔ اور براڈ شیٹ اتنی بڑی وہ کہتی تھی کہ ہم وہ ڈیٹیکٹیو کمپنی ہے، لیکن ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک اور ڈیٹیکٹیو کمپنی کو ہائر کیا ہوا تھا، خود ان کے پاس کوئی ریسورس نہیں تھا، لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ نیب نے کوئی پلی بارگین ڈیل کر دی ہے یا نواز شریف سے کوئی پیسوں کا کچھ سودا کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نیوز پیپر رپورٹس پڑھی ہیں۔ جناب منیر نے ان کو کہا کہ نیوز پیپر میں رپورٹس انہوں نے بھی پڑھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے، کوئی پلی بارگین نہیں ہوئی، اور اگر پلی بارگین ہوتی تو وہ ایک سرٹن کورٹ پروسیجر ہے، اس کو فالو کیے بغیر ایک قانونی پروسیجر ہے، اس میں مختلف انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ہوتے ہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا انہوں نے ان سے کہا کہ اگر نواز شریف نے کسی سٹیج پر اگر پیسوں کی ان کی جو فارن ایسٹس ہیں ان کے، اگر ان کے اوپر کچھ سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، آپ کو ملیں گے پیسے، ادروائز پیسے نہیں ملیں گے۔ یہ وہ ایشورنسز تھی جو اس وقت انہوں نے دی۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ براڈ شیٹ نے پھر جو اس وقت براڈ شیٹ نے جو ایسے لیگل لیٹرز اٹھا کے ڈالنے شروع کر دیے جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جو آپ کی پاکستان کے اندر بھی اگر جو ریکوریز ہوں گی، جو 200 ٹارگٹس ہیں ان کے اگر آپ ایسٹس پاکستان کے اندر بھی ریکور کریں گے، آپ ہمیں اس پر بھی پیسے دیں گے۔ اور یہ کہ انہوں نے مسئلہ کیا تھا جس کے اوپر براڈ شیٹ بعد میں کیس جیتا ہے کہ جب یہ کانٹریکٹ جنرل امجد نے سائن کیا تھا، اس کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ براڈ شیٹ کو ایکچولی یہ ایک انکلوسیو کانٹریکٹ ہے اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اس کانٹریکٹ کو اس وقت صحیح طور پر ورٹ نہیں کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بعد میں پاکستان کو یہ کیس ہارنا پڑا۔ جنرل امجد نے اس کے بعد پھر 2003 کے ٹورڈز نومبر دسمبر انہوں نے جب پھر لندن میں میٹنگ کرنے کے بعد وہ پاکستان گئے، اس کے بعد انہوں نے مزید ٹائم دیا براڈ شیٹ کو، تقریباً اگلے اس کے بعد 1 سال تک انہوں نے مزید انتظار کیا۔ اس میں بہت زیادہ کورسپونڈنس ہوتے رہے، جیری جیمز کی، جنرل امجد کی، نیب کی اور براڈ شیٹ کی ایگزیکٹوز کی۔ اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ براڈ شیٹ نے 3 سالوں میں ایکچولی پاکستان کی سوائے ایڈمرل منصور الحق کے کیس میں لمیٹڈ ہیلپ کے کوئی ہیلپ نہیں کی، کوئی ایسٹ ٹریس نہیں کیا، ان سے کچھ نہیں مل سکا۔ اور پھر اس وقت جو سولیسٹرز تھے لندن میں، کینڈل فری مین، ان کے ساتھ ان کی ڈسکشنز ہوئی، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ایسٹس ریکوری اگریمنٹ ہے وہ براڈ شیٹ LLC کے ساتھ بھی ختم کر دیا جائے، اور جو کوے موسوی کی جو فرم تھی انٹرنیشنل ایسٹس ریکوری، اس کے ساتھ بھی انہوں نے ایک ساتھ 2003 کے اینڈ پر ان کانٹریکٹس کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد جو دونوں سائڈز کی پھر لٹیگیشن شروع ہوئی۔